بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج جن کلمات کا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ماشاءاللہ ہر ایک مسلمان کی زبان پر دہرائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی کام کیا جائے تو اس نام کو پڑھا جاتا ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہ صرف ایک آیت ہے بلکہ یہ اللہ کے ناموں کا ایک مجموعہ بھی ہے۔ اس کو آیت کا درجہ بھی دیا گیا ہے اور اللہ کے ناموں کا مجموعہ بھی ہے۔ تو ایسے میں ان کلمات کی حدیث پاک میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کلام اترا تو ہوائیں ساکن ہو گئی، جانوروں نے کان لگا لیے، سمندر ٹھہر گیا، اور اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر یہ میرا نام پڑھا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، جب اتنے بڑے دلائل سامنے آ رہے ہیں کہ حدیث پاکوں میں ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ یہ بہت بڑا کلام ہے، کہ ایسا کلام جب اترا تو ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، اور اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس نے میرا یہ نام پڑھا اور کوئی کام شروع کیا تو اس میں ضرور برکت ہوگی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ ہر وہ کام جو کہ بغیر بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے اس میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے، اور اس کام میں برکت بالکل بھی نہیں رہتی۔ چاہے کوئی بھی کام شروع کریں، بسم اللہ کے ساتھ کیا جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی ایسی مشکلات ہے جو کہ حل نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ بڑی سے بڑی مشکلات حل ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جائز حاجت ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی، لفظوں پہ ذرا غور کریں، ایسی حاجت جو جائز ہو، تو ہر وہ جائز حاجت جسے آپ پانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ رزق میں اضافہ ہوگا۔ بہت سے مسلمان بہن بھائی اس مہنگائی کے دور میں بہت پریشان ہیں، اور ہر وقت ان کے گھر میں رزق کے مسائل چلتے ہی رہتے ہیں، اور اس رزق کو پانے کے لیے وہ رو رو کر گڑ گڑا کر مختلف وظائف کرتا ہے اور اللہ کے سامنے سوال کرتا ہے کہ یا اللہ میرا یہ رزق کا مسئلہ ہے، حل فرما دے۔ تو میری دعا ہے، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو بھی وظائف آپ کر رہے ہیں وہ سارے وظائف قبول فرمائے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو ان وظائف سے فائدہ نہیں ہو رہا تو یہ وظیفہ بھی آپ لازمی کر کے دیکھیے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے چینل پر بہت سے وظائف کر چکے ہوں، شاید آپ کو ان سے فائدہ نہ ہوا ہو، لیکن وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ان سے فائدہ ہوا ہے،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا صرف آپ کو ہی فائدہ ہو، لیکن کسی اور کو اس کا فائدہ نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے چینل پر جتنے بھی وظائف اپلوڈ کیے جاتے ہیں آپ تمام وظائف کو کرنے کی کوشش کریں، چونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی وظیفہ آپ کے لیے ضرور کام کرے، اور یقیناً کام کرتا ہے، جس کے ہمارے پاس زندہ ثبوت ہیں۔ آپ کمنٹس اگر پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگ کتنے مجبور ہیں جو اپنی پریشانیوں کا سوال کرتے ہیں، اور انہی کمنٹس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمارے وظائف کی بہت تعریف کرتے ہیں اور اپنے مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ان کا یہ مسئلہ تھا، اب وہ حل ہو چکا ہے۔ تو جب اتنا بڑا فائدہ آپ کے سامنے ہے، یعنی وظائف، جب آپ کمنٹ پڑھیں گے تو آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ لوگوں کو کس قدر فائدہ ہوا ہے، تو آپ بھی ہمارے تمام وظائف کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ بہرحال ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہمارا اصل وظیفہ ہے۔ وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اور یہ وظیفہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی کر سکتا ہے، تو کسی کے لیے پابندی نہیں ہے کہ یہ نہیں کرے گا یا وہ نہیں کرے گا۔ البتہ نماز کی پابندی ضروری ہے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو ان وظائف سے فائدہ ہونا ہے۔ باقی قبول نہ قبول کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہی ہے۔ میں آپ سب کو یہی تاکید کروں گا کہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے وظائف تو بڑے شوق کے ساتھ کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو ایسے وظائف کرنے کا کیا فائدہ۔ بہرحال آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو کہ ہر وظیفے میں پڑھا جاتا ہے، اس کے بغیر تو وظیفہ ہی بے جان ہے۔ 3 بار آپ نے درود پاک پڑھا تو پھر 102 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، آپ نے 103 بار، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں۔ تو یہ کتنا آسان وظیفہ ہے جسے ہر شخص کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں چھوٹا بچہ بھی ہوگا تو اس کو بڑی آسانی کے ساتھ کر لے گا۔ درود پاک تو سب کو یاد ہوتا ہے، اور درود پاک بھی نماز والا پڑھنا ہے جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔